میرے ابو ریلوے میں کلرک تھے۔ مشکل حالات میں انہوں نے بچوں کی کفالت اچھے طریقے سے کی۔ بڑے بھائی نے گریجویشن کرنے کے بعد اپنے دوست کے ذریعے سے باہر کا ویزا منگوا لیا۔ والد صاحب نے وہ رقم جو میری شادی کے لیے جمع کی ہوئی تھی بھائی کے دبئی جانے پر لگا دی۔ بھائی کے پردیس جاتے ہی ہمارے حالات بہتر ہونے لگے، لیکن ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ابو اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ریلوے کے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ابو کی اچانک جدائی نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ بھائی پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن امی نے آنے والے مشکل حالات کو بتا کر بھائی کو پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ اب زندگی کی گاڑی کو امی نے نئے سرے سے چلانا تھا۔ بھائی کے لیے امی ہر وقت دعا کرتی رہتی۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ 2 سال وہ دبئی میں رہ کر کماتے رہے اور روپیہ جوڑتے رہے۔ ہم کو بھی خرچے کے لیے رقم بھجواتے تھے، پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جوڑ لی۔ ادھر امی بھی کفایت شعری سے خرچ کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ دبئی سے آتے ہی بھائی نے ایک نئی کالونی میں پلاٹ لے لیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنانا ان کا مقصد حیات بن گیا۔ وہ دوبارہ دبئی چلے گئے، وہاں خوب کمایا۔ جو کماتے امی کو بھجواتے تھے، وہ بینک میں جمع کر دی جاتی تھیں۔ بھائی نے اپنے پلاٹ پر کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ مکان کی تعمیر کا ٹھیکہ چچا کے دوست کو دے دیا۔ بھائی کے دبئی میں 5 سال گزارنے کے بعد بہت سے اچھے لوگوں سے واقفیت بن گئی تھی۔ محنتی اور ایماندار تھے۔ والدہ کی دعائیں ان کے سر پر تھیں۔ ہر جگہ سے انہیں کامیابی مل رہی تھی۔ بھائی نے اپنے دوست کے کہنے پر ایک مالدار آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالنے میں بہت محنت کی، خوب سرمایہ کمایا۔ کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، بھائی اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ اب ہمیں سب کچھ حاصل تھا، دولت، عزت، سکھ، چین۔ اب امی جان کو ہمیں بیاہنے کی فکر تھی۔ وہ پہلے بھائی جان کا گھر بسانا چاہتی تھیں۔ ان کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان کو بہو کی تلاش میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائی کی منگنی امی نے اپنی بہن کی بیٹی شاہدہ کے ساتھ کر دی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ بھانجی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر کے وہ خوشیاں گھر میں سمیٹ لاتی۔ اس بار بھائی دبئی سے آئے تو امی نے ذکر چھیڑ دیا۔ ماں کی خواہش کے احترام میں بھائی نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں شاہدہ کو بیاہ کر لانا چاہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے ملنے جلنے والی عورتوں سے کسی اچھی لڑکی کو دکھانے کا تذکرہ شروع کر دیا، حالات بدلتے ہی امی کی سوچ بدل گئی۔ اور میرے سامنے امی نے جب یہ باتیں اپنے جاننے والوں سے کی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری کزن ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، شکل کی بھی خوبصورت تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھائی کی بچپن کی منگیتر، امی کی سگی بھانجی، ہم اس سے اور وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو کیا وجہ کہ میری ماں اس کے ہوتے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی تھیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امی ان دنوں کیسی باتیں کرنے لگی تھیں۔ امی شاہدہ کے گھر پہلے کی طرح آتی جاتی اور پہلے کی طرح ملتی جلتی تھیں۔ شاہدہ سے اس طرح محبت جتلاتی تھیں جیسے پہلے جتلاتی تھیں۔ بھائی کو جب امی کے ارادوں کا پتہ چلا کہ امی شاہدہ کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتیں، بھائی نے امی سے پوچھ لیا کہ یہ بات آپ نے خالہ کو بتا دی ہے؟ ماں نے کہا، بے وقوف ہو تم، میں انہیں سب کچھ وقت آنے پر بتاؤں گی۔ بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اس روز تو مجھے امی جان کی خود غرضی پر بے حد رونا آیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ امی ایسی لالچی ہو چکی تھیں، اپنے فائدوں کے لیے غریبوں کو فریب دے رہی تھیں۔ کئی ماہ لوگوں کے گھر گھومنے کے بعد ماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ بھائی اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بات پکی کر دی۔ امی کی خواہش تھی کہ ان کی بہو امیر ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت لوگ ہوں، سو ان کو ایک ایسی لڑکی پسند آئی جس کے والد اور بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ یہ امیر لوگ تھے، امی کے معیار پر پورا اترتے تھے۔ بھائی امی کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا، گوری رنگت، صحت مند، قد بھی اچھا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ماں نے خوب خاطر تواضع کی۔ رشتہ طے ہونے پر امی نے مٹھائی تقسیم کی۔ ایک ڈبہ امی نے مجھے دے کر خالہ کے گھر بھجوا دیا۔ میں نے جب خالہ کو بتایا، بھائی کی منگنی کی مٹھائی ہے، خالہ کے ہاتھ سے ڈبہ زمین پر گر گیا۔ وہ دروازے کو تھام کر بیٹھ گئیں۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی، دل بے قرار ہو گیا۔ گھر آ کر ماں کو بتایا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ ان کی مسکراہٹ میرے دل میں چبھ گئی تھی۔ میری ماں اتنی اذیت پسند تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
راحیلہ خالہ امی سے 3 برس بڑی تھیں، لیکن خالہ جب بھی آتی امی کے ناز نخرے بچوں کی طرح اٹھاتی۔ امی گھر آئی خالہ سے پانی بھی مانگ کر پیتی تھیں، خود اٹھنے کی زحمت بھی نہ کرتی تھیں۔ تبھی میں سوچتی تھی کہ ماں کو یہ حیثیت دولت نے دی ہے کہ خالہ کی محبت نے۔ بھائی کی شادی کا کارڈ خالہ کو امی نے دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آپا مہندی سے 2 دن پہلے گھر آ جانا، اگر نہ آئیں تو ہمیشہ کے لیے بہن کا رشتہ ختم کر دوں گی۔ خالہ ایک حرف بھی شکایت کا لبوں پر نہ لائیں، کہنے لگیں، فکر نہ کرو، میں اپنے بیٹے کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ تاہم اس وقت شاہدہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شاہدہ کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ شاہدہ سے کوئی بات کروں۔ کچھ کہے بنا میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر سے چلی آئی۔ بھائی کی شادی کی ہر تقریب میں خالہ اور شاہدہ نے شرکت کی۔ بھائی کی شادی ہو گئی، طاہرہ بھابھی ہمارے گھر کی عزت بن کر آ گئیں۔ ماں خود اسے دلہن بنا کر لائی تھیں۔ وہ میری بڑی بھابھی تھی۔ کچھ وقت میں نے ان کے ناز نخرے اٹھائے، اب یہ ہوا کہ وہ مجھ پر حکم چلانے لگیں۔ میں ان کی ہر بات کا مان رکھتی۔ بھائی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ مجھے بہت عزیز تھیں۔ طاہرہ بھابھی سے پہلے کوئی رشتہ نہ تھا، وہ بالکل غیر خاندان سے تھی۔ بھابھی کو اپنے والد کے عہدے اور بھائیوں کی دولت کا غرور تھا۔ بھابھی بھائی کے ساتھ تو بہت خوش تھیں، مگر ہم انہیں ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ میں جتنی ان سے محبت کرتی وہ اتنی ہی مجھ سے دور ہوتی۔ امی کو تو بھابھی نے بالکل اہمیت نہ دی۔ بھائی 3 ماہ گھر پر رہ کر اپنا کاروبار سنبھالنے دبئی چلے گئے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ بھابھی کے آنے کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا کہ اب امی اکیلی نہ تھیں، گھر میں بہو بھی تھی، لیکن بھابھی امی کی پرواہ نہ کرتی۔ بھابھی کا جب دل چاہتا میکے چلی جاتی، جب بھی چاہتا لوٹ آتی۔ بھابھی امی سے پوچھنا تک گوارا نہ کرتی تھیں۔ وہ ہم سے دلی طور پر کوسوں دور تھیں۔ پہلے ہر ماہ بھائی رقم امی کے نام بھجواتے تھے۔ جانے کیا ہوا کہ وہ روپے اپنی بیوی کے نام بھجوانے لگے۔ ہمارا کوئی اور تو کمانے والا نہ تھا۔ امی جان نے سارا پیسہ جو جمع کیا تھا بھائی کی شادی میں خرچ کر دیا تھا۔ اب ان کا ہاتھ تنگ رہنے لگا۔ بھابھی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی، امی سے کہتی کہ خود اپنے گھر کا خرچہ وہاں سے چلاؤ جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی ہے۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دنوں تک تو امی خرچہ جوں توں چلاتی رہیں، مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ امی نے اپنے حالات کا ذکر بھائی سے کیا۔ بھائی کہنے لگے، اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں، ورنہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں عقل مندی سے کام لیں اور مجھ کو ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھیں۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پر مجبور تھیں کہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ ان دنوں امی کے پاس بھائی نے تھوڑے پیسے بھیجے۔ امی نے اس رقم سے بھابھی کے لیے تعویذ کرا کر لے آئی، لیکن بھابھی نے انہیں کھانے میں تعویذ ملاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بھابھی نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امی کی اس حرکت پر میں بہت پریشان تھی۔ بھابھی نے امی کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اور امی مجبوراً خالہ کے گھر آ گئے۔ امی خالہ کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ خالہ امی کے اس طرح رونے سے پریشان تھی۔ جب میں نے خالہ کو بھابھی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کا بتا رہی تھی، شاہدہ ہمارے لیے شربت بنا کر لے آئی۔ شربت پیتے ہوئے امی شاہدہ کی طرف حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ خالہ نے میرے اور امی کو اپنے گھر جانے سے منع کر دیا۔ اب امی اسی خالہ کے گھر پناہ لینے پر مجبور تھیں جن کی بیٹی کو انہوں نے دولت کے نشے میں ٹھکرا دیا تھا۔ امی اپنے اس بیٹے سے بات کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھیں۔ جو بیٹا ان کی ہر بات سنتا تھا۔ خالہ کے مالی حالات اچھے نہ تھے، لیکن انہوں نے ہم سے شکوہ نہ کیا۔ مجھے خالہ کے چہرے پر پریشانی نظر آتی تھی۔ شاہدہ کی جہاں منگنی ہوئی تھی وہ لوگ جلد شادی کا کہنے پر زور دے رہے تھے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھائی سے فون پر بات کی۔ میرے کہنے سے پہلے ہی بھائی نے تمام واقعات بتا دیے اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا، میرے آنے تک خالہ کے گھر رہو، میں آ کر اس بات کا فیصلہ کروں گا۔ بھائی کو بھابھی نے پتھر دل بنا دیا تھا۔ میں نے امی کو سب باتیں بتائیں۔ امی کا دل جل گیا تھا سب باتیں سننے پر۔ خالہ نے امی کو عزت دی، اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ امی خالہ کے ساتھ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے سلائی کرنے لگ گئیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ طاہرہ کے بجائے اگر شاہدہ میری بھابھی بنتی تو آج ہمارے حالات مختلف ہوتے، نہ تو ہم بے گھر ہوتے اور نہ یوں امی کے اس بڑھاپے میں اپنی بہن کے گھر آ پڑتیں۔ دولت کی لالچ نے ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔
کاش میری امی نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔